سر کرکٹ کے میدان میں آپ کے کمالات پوری دنیا نے دیکھے ہیں، اور جیسا کہ آج ہماری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے حسین ڈے بنگلور میں، آپ نے قصیدہ پڑھا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا، تو کیا اس طریقے کی سیکھ آپ بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے لیتے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے والدین کی تربیت کا صلہ ملا ہے میرے کو، اور اس کے بعد 14 معصومین کے صدقے میں جو ابھی نیک توفیق عطا کی گئی ہے وہ میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ بس والد صاحب ذاکر اہل بیت تھے، بڑے بھائی ذاکر اہل بیت، اسکول کے زمانے سے ہی والد صاحب نے 5 جو شیعہ گھر تھے جے محال ایکسٹینشن میں، تو وہاں پہ والد صاحب نے مجلسیں قائم کی، 10 مجلسیں قائم کی وہاں پہ، جہاں پہ آغا سلطان ہم عمر جو ہیں ان کے والد صاحب بھی اس 5 مکانوں میں سے ان کا ایک مکان تھا۔ تو وہاں سے والد صاحب کا مرثیہ ہوتا تھا، رباعی ہوتی تھی، مرثیہ ہوتا تھا، پھر بڑے بھائی کا مرثیہ اور میرا نوحہ ہوتا تھا۔ تو یہ شروعات سے بچپنے سے یہ عادت پڑ گئی تھی ہمارے کو، اور جب ہم پیدا ہوئے تو مولائی پیدا ہوئے، تو اس میں کرکٹ کے میدان کی اگر ہم بات کریں تو کیا کرکٹ جب آپ کھیلتے تھے اس وقت ایک آپ وکٹ کے پیچھے ہمیشہ آپ کو دیکھا جاتا تھا، بڑا ہی ایکٹیو ہو کے آپ جو ہے بال پکڑتے تھے، اور تو کیا اس دوران بھی آپ کو وہ چیزیں امام حسین علیہ السلام سے کنیکٹ کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں؟ بالکل بیکاز ایسا آج کے ٹائم پہ کہ اگر آپ فیلڈ کے میدان میں جائیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے تو آپ جو ہے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، جو بچپنے سے والد صاحب نے نماز اور قرآن روزے کی عادت جو ڈال دیے تھے بچپنے سے ہی، تو جہاں سے اسکول کے زمانے سے ہی میرا سلسلہ سفر کا رہا کرکٹ کے میدان میں ہی، تو میرا مصلی ساتھ رہتا تھا ہر وقت، جانماز ساتھ رہتی، سجدگاہ ساتھ رہتا تھا۔ بس یہ انہی کا طفیل ہے، جو بھی ہوں میں آج تک اب تک، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ کہ آج کے یوتھ جو ہے وہ سپنا سجاتا ہے کرکٹ میں جانے کا، اور کرکٹر بننے کا سپنا ضرور سجاتا ہے، اور بچپن سے ہم کرکٹ بھی کھیلتے ہوئے تھے، چاہے گلی ہو چاہے بڑا میدان ہو ہمارے گھر کا، لیکن وہ سپنا پورا نہیں ہو پاتا، کہیں نہ کہیں انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو یوتھ سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپشن بہت کم ہے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیے میرے زمانے میں کوئی گائیڈ نہیں تھا، کوئی کوچ نہیں تھا، کوئی ہماری قابلیت کیا ہے بتانے والا کوئی نہیں تھا ہمارے سے، بس یہ قدرتی دین تھی میرے میں، جو میں نے کڑی محنت کے ساتھ، ہمیں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ محنت کریجئے، آپ میں یہ گن ہے، آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ اونچا کھیل سکتے ہیں یا دیش کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، کوئی کہا نہیں ہمارے کو، یہ بس یہ قدرتی دین تھی۔ ہر میجر گیمز میں میں اسکول میں حصہ لے رہا تھا، اور ان گروپ میں، ان ٹیم میں، وہ جو مولا کی دین تھی، 14 معصومین کی دین تھی، وہ میں آئی واز نمبر 1 ان دا ٹیم، ناٹ ریئلائزنگ کہاں میں پہنچنے والا ہوں، اور کیا ایمز ہیں، کیا گولز ہیں، اس کے معنی بھی مجھے معلوم نہیں تھے۔ بہرحال ہم پہنچ گئے، مگر میں یہاں پہ ہمارے نوجوان سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی کوششوں کو کبھی کم نہ کیے، اور یہ جو پولیٹکس جو یونیورسل لفظ ہے، ورڈ ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا پرفارمنس دکھائیے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ، یہ سب سے بڑی چابی ہوتی ہے، کنسسٹنسی ٹو اینی ایکٹیویٹی آف لائف۔ ہر شعبے میں آپ کو مسلسل طور سے آپ کا پرفارمنس دکھانا ہے۔ اگر جب آپ پرفارمنس دکھائیں گے اور آپ کو 4 دگنی یا 5 دگنی آگے ہونی چاہیے دوسرے کھلاڑیوں سے، جبھی آپ ریکگنیشن میں آئیں گے، جبھی آپ کو میڈیا والوں نے آپ کو اچھالیں گے، آپ کو نیوز میں لے کے آئیں گے، اور ہر ایک کی آنکھوں میں آپ آئیں گے، اور مشہور وہیں سے آپ کی شروعات ہوئے گی، اور اپنے آپ کو ہمبل ہونی چاہیے۔ آپ کے اچیومنٹس میں آپ جب اونچائی پہ چلتے رہیں گے، آپ کی گراف جب اوپر جاتے رہے گی، تو آپ کو ایک دم ہمبل ہونی چاہیے۔ لوگ آپ کے بارے میں کہنا چاہیے، آپ اپنے بارے میں کبھی نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا یوتھ کے لیے پیغام ہے کہ بھائی
نماز فجر کی نماز کبھی چھوڑنے کا نہیں ہے، یہیں پہ رزق بٹتا ہے. ساری دنیا کو اس پہ یقین ہونی چاہیے اور اپنی کوششوں پہ یقین اور ائمہ طاہرین پہ یقین ہونی چاہیے اور مصلحت پرور پہ بھی یقین ہونی چاہیے. جب یہ یقین ہو جاتا ہے ہر ایک کو، اب آپ دیکھیے کامیابی ہی کامیابی.